الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آواز دل پاکستان، آج میں شفا خانہ حیوانات سول ویٹنری اسپتال جنڈ میں موجود ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحصیل جنڈ اور ملک بھر میں کوئی ایسی بیماری جیسے کہ کورونا کی جانوروں کے حوالے سے بھی ایک ایسی وبا آئی ہے جو عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ خصوصاً جو زمیندار لوگ ہیں اور وہ سخت پریشان ہیں۔ ان کے بہت سارے جانور اس بیماری جسے LSD لمپی سکن ڈیزیز کہتے ہیں، سینکڑوں جو جانور ہیں ہمارے زمینداروں کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی بہت کثرت میں ایسے جانور ہیں جو بیمار ہیں اور لوگ اس کے حوالے سے بہت سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ تو میں خود بھی چونکہ طبیعت ناساز تھی، اس لیے یہ پروگرام دیر سے کر رہا ہوں، جس کا مجھے احساس بھی ہے، اور لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے اس ٹائم کیا صورت اختیار کر چکا ہے اور یہ بیماری کس حد پہ پہنچ چکی ہے، اور محکمہ شفا خانہ حیوانات یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لائف اسٹاک والے یہ اس حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں، عوام کو کتنا ریلیف دے چکے ہیں اور ریلیف دے رہے ہیں، اور عوام کے لیے کیا ان کا جو رہنمائی پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں میں یہاں پہ آیا ہوں، اور یہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تحصیل انچارج ڈاکٹر مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی یہاں سے میسج لیں گے کہ وہ کیا میسج لینا چاہتا ہے عوام کو، کیا واقعتاً یہ اتنی پریشان کن صورتحال ہے یا عوام اس وجہ سے پریشان ہے، حکومت اس لیول پہ کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹر موجود ہیں، کوشش کریں گے یہاں پہ جو دوائی لینے کے لیے عوام آئی ہوئی ہے ان سے بھی کچھ رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ان کو سہولیات وہاں پہنچائی جا رہی ہیں یا نہیں پہنچا رہی ہیں۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے روک دیں تاکہ ناظرین اب میں یہاں پہ موجود ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک تحصیل جنڈ کے جو انچارج ہیں جناب مظفر صاحب، ڈاکٹر مظفر حسین صاحب۔ اب میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو تحصیل جنڈ میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ بیماری جس کی وجہ سے ہمارے جو جانور ہیں یہ دن بہ دن بیمار ہو رہے ہیں اور ہلاک بھی ہو رہے ہیں، بہت تعداد میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم فلم نہیں جا سکیں، شاید فلم بھی جائیں گے، وہاں سے بھی معلومات حاصل کریں گے، لیکن ان کے پاس کیا رپورٹ ہیں اور محکمہ اس حوالے سے کیا خدمات پیش کر رہی ہیں اور عوام کے لیے ان کا کیا میسج ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس ان علاقوں کی تعداد آ چکی ہے، اور اس کے بعد جس بیماری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لاعلاج مرض ہے یا اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب خٹک صاحب، آپ اپنا چینل چلانے آواز دل پاکستان، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا، آپ بہت مشکل ہوں آپ کو تشریف کریں۔ تو یہ جو آؤٹ بریک چلی ہے لمپی سکن ڈیزیز کی، جس کو LSD کا نام دیا گیا لمپی سکن ڈیزیز۔ اب سب سے پہلے جاننا یہ ہے آیا یہ لمپی سکن ڈیزیز ہے کیا؟ تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس سے پھیلتا ہے اور یہ قابل علاج مرض ہے۔ اس میں مورٹیلٹی جو مرنے کی شرح ہے جو بکش نالج ہے اس کے مطابق 5% ہے، تو بکش نالج ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم آؤٹ بریک ہوئی ہے، ابھی ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو کہ پاکستان میں جو جانور ہیں کچھ بھی ہیں جو جنگلوں میں چلنے جانے جاتے ہیں، بڑی نسل ہوگی، کمزور جانور ہیں، ان میں امیونٹی لیول لو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مورٹیلٹی جو ہے 10 سے 15% ہو جائے، بکش نالج 5% ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر 100 میں سے 15 جانور مرتے ہیں، باقی ہم ان کا ریکور کر دیتے ہیں، اچھا، اور ریکور کر بھی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھنے کی یہ ہے کہ فارمر کو کیا نالج ہے، آیا فارمر اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے؟ یہ وائرل ڈیزیز جب ایک دفعہ پھیل گئی، جیسے کورونا پھیل گیا، اب دیکھیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے ویکسینیشن ہے۔ بیکٹیریل جو ڈیزیز ہوتی ہے نا، بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے، وہ ویکسینیشن میں وہ ٹریٹمنٹ سے کور ہوتی ہے، اور وائرل جو ہوتی ہے اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ جیسے یہ کیس تحصیل جنڈ میں آخر میں 5 مہینے کی 30 تاریخ کو یہ رپورٹ ہوا پہلا کیس، اور بھٹیوٹ میں تو بار بار ہمارا محکمہ وہاں پہنچا، انجین پہنچی، انڈیالو صاحب جو ہمارے لیب کے انچارج ہیں لا کر کے وہ ہے، انہوں نے آ کر وہاں سے سیمپل کلیکٹ کیے تاکہ انہیں تشخیص کے لیے بھیجا جا سکے۔
اور الحمدللہ محکمے کی یہ پالیسی تھی کہ جدھر آؤٹ بریک ہوتی ہے اگر ایک کیس جاننے میں رپورٹ ہو گیا سپوز کہ محلہ حسین آباد میں، تو محکمے کی پالیسی ہے کہ 3 to 5 کلومیٹر ریڈیس سے مراد کے چاروں طرف 3 سے 5 کلومیٹر کا جو احاطہ ہے وہاں پہ ہم ویکسین شروع کر لیں گے۔ اچھا، اس کو نام دیا جاتا ہے رینج ویکسین، خاص اقدامات۔ اب ہوا یہ ہے جیسے ہی کیس رپورٹ بھٹیور میں ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، تو لوگوں نے یہ کیا کر دیا، کال پہ کال کے جناب ہر کی ویکسین لگا دیں۔ اب ایس او پیز کے مطابق رینج ویکسینیشن پالیسی تھی، تو ہمارے محکمے نے الحمدللہ اسی ٹائم بر وقت کیپری ویب کے نام سے ویکسین پہنچائی۔ بھٹیور میں ہم تقریباً 1 ہفتہ لگ رہے ہیں، اچھا، اور آپ بھی جا رہے ہیں وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، الحمدللہ اچھا رسپانس ملا، جانور کور بھی کیے جانور میں، جو لوگ جن کی امیونٹی لو ہو گئی یا جنہوں نے علاج نہیں کرایا وہ ایکسپائر ہو گئے۔ اس کے بعد جو کیس رپورٹ ہوا وہ بھٹیور کے ساتھ ایک علاقہ ہے رتی کسی میں ہوا۔ پھر عید کا موقع آ گیا، عید پہ جو کہ جانوروں کی موومنٹ ہوتی ہے، KPK سے آپ جانتے ہیں خوشحال گڑھ چیک پوسٹ ہے ادھر، KPK سے جانور ادھر آتے ہیں، یہاں سے ادھر جاتے ہیں، تو محکمے نے یہ کیا کہ چیک پوسٹ خوشحال گڑھ چیک پوسٹ انٹری پوائنٹ اور ایکسٹ پوائنٹ کو دن میں ہماری اکوپمنٹ کی، تاکہ وہاں پہ جو اکیریسیڈل سپرے ہے، اکیریسیڈل سے مراد چچن مار سپرے مکھی، کیونکہ ایک بات میں کلیئر کرتا ہوں یہ فیکٹر جو ہے نا یہ اس کے پھیلانے کا سب سے بڑا سورس ہے۔ فیکٹر سے مراد مچھر، مکھی، چچن، جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا یہ بیماری ایسے پھیلتی چلی جائے گی۔ اب فارمر میں آپ لوگوں نے یہ بات ہم نے الحمدللہ میڈیا کو مختلف کسان لاج کا بیٹھک کے نام سے بیٹھیں لگائیں، اویئرنیس کی پمفلٹ تقسیم کیے، بینرز آپ دیکھ سکتے ہیں باہر لگا ہوا ہے، اسپتال میں ہر ڈسپینسری سے ہم نے بینر ڈسپلے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہمیں بر وقت جو ہے عوام کو اویئرنیس دے سکے۔ اب جیسے ہی یہ ڈیزیز پھیلی لوگوں نے کیا کیا بازار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جو ہمارے محکمے سے ہم نے کہا کہ یہ ویکسینیشن ہوئی، ماس ویکسینیشن ہم بھی کر سکتے ہیں، تو لوگوں نے مارکیٹ کی طرف رخ کر لیا۔ مارکیٹ میں ایک بار چل پڑا، کارڈ کے لیں یا چور بازار کے لیں یا جو بھی ہے، مارکیٹ میں مختلف نام سے ویکسینیشن آ گئی، یہ ساؤتھ افریقہ ہے، ٹرکی ہے، اس طرح تو ایک سیرم نکل آیا جناب، پہلے سے سیرم لمبی کا علاج، تو وہ آ گیا۔ لوگوں نے جناب مہنگے دام میں بڑا بڑا ویکسین خرید لی، 8500 کی 25 جانوروں کی ویکسین ترکی کی گیا، 8500 25 جانور وہ لگانا شروع کر دی۔ اب یہ انہوں نے نہیں کیا کہ اگر تو موومنٹ ہم کنٹرول کر لیں تو بیماری تو کنٹرول ہو جائے گی، موومنٹ کو کسی نے کنٹرول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو جانور مرتا گیا وہ ایسے پھینک کے گئے، کسی نے جا کے جناب کوئی صاف پانی بہ رہا تھا ادھر پھینک دیا، کسی نے اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کیا۔ اب عید آ گئی، منڈیاں لگ گئی، منڈیوں پہ ہمارا اسٹاف ریکروٹ ہوا، اس کی پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، اس کی رپورٹ ڈیلی کی بیسس پہ DC صاحب کو AC صاحب کو ملتی تھی کہ ہم وہاں پہ میڈیسن بھی دیتے رہے اور جو ہے اویئرنیس بھی دیتے رہے، ہمارے ڈاکٹر ریکروٹ تھے، ڈاکٹر آفیسر وہاں پہ ریکروٹ تھے، تو ہم لوگوں نے اویئرنیس جتنی ہو سکی ہم نے دی تاکہ یہ بیماری جو ہے یہاں پہ کنٹرول ہو سکے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ میں تعاون بھی نہیں کیا اس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایمرجنسی لگ گئی تحصیل میں کہہ رہے ہیں، پورے ضلع میں کہہ رہے ہیں یا اوور آل پنجاب میں، تو اب لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا۔ اب بہتر کنٹرول کر لیتے ہو تو بیماری الحمدللہ کم ہو جاتی، جانوروں کی موومنٹ کم کر دیتے، منڈیوں میں نہ لے کے آتے، تو کوئی جانور موومنٹ کنٹرول نہیں ہوئی۔ تو یہ عید کے بعد جب ہوا ہے یہ SOPs وہی کورونا والی اب بعض فارمر بھی کہتے ہیں کہ ہماری گائے کو کورونا ہو گیا اور ڈائریکٹ کنٹیکٹ ڈائریکٹ جب لوگوں کو ہم کہتے ہیں اس کو کوارنٹین کر لیں، انہیں کوئی کوارنٹین نہیں لگا انہیں۔ اب یہ سچویشن اب یہ آ گئی ہے کہ یہ آؤٹ بریک پھیل چکی ہے۔ ہمارے محکمے کو یہاں پہ ڈیلی لاکھ جانوں میں 19,000 ڈوز ٹل ڈیٹ 19,200 ڈوز ایشو ہو چکی ہے تقریباً، اس میں ہم نے 18,700 ڈوز لگائی ہے، ہمارے پاس کتنے رہ گئی 500 ڈوز، اور اس کا ریکارڈ آپ دیکھیں کہ میں نے ایسے حساب سے میٹنگ کی تھی
ہفتے والے دن اچھا انہوں نے مجھ سے اس کا ریکارڈ مانگا ہے کہ 18,000 ڈوز کہاں پہ لگی ہے. تو میں نے یہ ریکارڈ یہ دیکھنے آپ اچھا یہ ریکارڈ میں نے ہر انڈیویجول سے مانگا ہے. یہ آج میں نے وہاں پہ جمع کرانا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پہلے ویریفیکیشن کریں یعنی یہ پوری تاثیر کی کوئی تحصیل ہوگا جو 18,000 ڈوز لگی ہے اس کا ریکارڈ ہے. اب اس حساب سے ویریفیکیشن کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے ایک ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے ہمارے محکمے میں. ہم نے تمام قسم کی لیگ میں پابندی لگا دی. سوشل میڈیا پہ یہ شوق کیا جا رہا ہے کہ بھائی میں خاموش ہے سویا ہوا ہے اور کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جیسے سوشل میڈیا سے غلط انفارمیشن کے لیے آ رہی ہے. اگر کسی کو کوئی ابہام ہے کہ ہمارا محکمہ نہیں کر رہا مختلف میڈیا کے لوگوں نے کال کیے ہیں اور الحمدللہ بر وقت بندے پہنچے. اچھا آج بھی ایک کال آئی ہوئی ہے مٹھیال گاڑی پر ہماری روٹ کی بھی ہے ادھر جا کے وہ چکر جان ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کا میں نے ابھی رپورٹ کی ہے کہ لندن میں بھی ایک جانور جو ہے شاید اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی کیونکہ ان کے حوالے سے ان کا یہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہمارے ایک علاقے. تو یہ سچویشن سارے جہاں جہاں ڈسٹرکٹ تحصیل ہر گاؤں میں یہ رپورٹ اب تک مل رہی ہے اور اب تک کتنے جانور ہلاک ہو چکے اب اے سی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی نا اس میں یہ کہا گیا ہے اے سی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا چاہیے. میں نے کہا سر ریئل ٹائم ڈیٹا اس طرح ملتا ہے کہ صاحب کو محکمہ انگیج کریں آپ. انہوں نے پٹواری صاحبان کو سیکٹری یونین کونسل کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ آپ نمبردار کو اکٹھا کریں. نمبردار سے کہیں کہ آپ نے اپنے علاقے کی رپورٹ دیں کس گھر میں کتنے جانور بیمار ہیں اور کتنے مر گئے ہیں کتنوں کا علاج ہوا اور ریکور ہوا. یہ پرکار میں جو اسی صاحب نے سینڈ کیا ہے میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں میرے پاس. اب یہ آج مختلف یونین کونسل میں سیکٹری یونین کونسل پٹوارے اور نمبردار ہیں یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. ان شاء اللہ اسی صاحب کے تعاون سے اور ہماری کوشش ہے ان شاء اللہ یہ ہم ایک کنسولیڈیٹڈ رپورٹ بنائیں گے جو ایکچوئل ڈیٹا دے. تو آپ سے کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے کیا پیغام ہے کہ آپ مسئلے کم کر چکے ہیں یعنی کہ آپ کنٹرول میں ہیں آپ جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ عوام کے لیے پیغام دیا ہے جیسے جانور بیمار ہو خدارت پیروں سے بچیں. مختلف فیلڈ میں پیر فقیر جو ہیں 1500 1000 1500 2000 کا کام کر رہے ہیں موبائل میں. اچھا موبائل میں یہ آپ اگر وائرل ڈیزیز موبائل پر کلام برحق ہے لیکن اس طرح کے پروٹوکولوں سے جو ہے بچیں اور جانور کا علاج کریں. انشاءاللہ 3 سے 5 دن میں اینٹی بایوٹکس اچھی لگیں. ہم نے کرنا ہے سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کا کنٹرول. وائرس کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس پہ جو علامات آ رہی ہیں بخار ہے جانور کے جسم پہ دانے الرجی ہے ٹانگیں سوج گئی ہیں آپ سوجن کے لیے ٹیکا لگ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تحصیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اس حساب کے ساتھ میں نے لیٹر لکھ کے دیا ہے کہ جو ہم نے تحصیل گھر کا ایک اسپیشل کوٹا چاہیے میڈیسن کا کیونکہ ہمارے پاس میڈیسن کلین ہے تو ہر گھر میں بیماری ہے ہر گھر میں میڈیسن دینا مشکل ہے. یہ بہت بڑی تحصیل ہے. بہت بڑی تحصیل ہے. 16 یونین کو سمجھا ہے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے. یہ علاقہ جو ہے یہ تو پھر بھی لیکن جو آگے علاقہ گنڈا ہے اور وہاں پہ تو یہ ہے کہ موسم بھی بہت مشکل ہے. وہاں کے لوگ جو انلیٹریٹ ہیں وہ علاج بھی نہیں کراتے. آپ مجھے کال آئی ہے اس دن تو کہتا ہے کہ 10 دن سے جانور کھڑا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا کیا علاج ہوتا ہے کہتا ہے گھر کا علاج یہ کوئی سنگل دن میں. اچھا تو وہاں پہ بھی ہاسپٹل ہے ایک آپ بچہ بھی ہے وہ ان کا ایک یہ بن گیا ہے تصور کے ٹیکا لگوائیں گے جو جانور ایکسپائر ہو جائے گا. اچھا اس کو ٹیکا نہ لگوائیں. بڑے بڑے بیل جو تھے اچھے خاصے سمجھدار بن گیا. میں صبح ایک بیل کو 50 لاکھ کا. اچھا اس کے لیے انجیکشن بھی لگانا نہیں ہے. اچھا کہتا نہیں کیونکہ سونا کہ ہمارا جانور مر رہا ہے. جب ٹھیک ہے اس کے علاج کے لیے ایجوکیٹ کرنا فارمر کو اس لیول پہ لے جانا اس کے لیے ٹائم چاہیے. کورونا کو آپ دیکھ لیں کورونا میں لوگوں نے کیا ایس او پی فالو کی ہے. کسی نے مانا نہیں ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ ایس او پی نہیں یہ بکواس ہے یہ جن شہر کا جو ہاسپٹل ہے اس میں ویکسینیشن دیا ہے علاج بھی ہو رہا ہے کیا جیسے میں نے بتایا جتنا چل ہے اس کا جتنا اسپتال کا بیماری میں شاید تو یہ آگے پیچھے جو ہے ہر 21 بی ایز ہیں بیسٹ اسسٹنٹ تحصیل گنج میں. اور ہمارے پاس 13 ڈسپینسریز ہیں 12 سینٹر ہیں 1 سی ڈی ایچ ہے 1 موبائل لائبریری ہاسپٹل وہ گاڑی ہے. ان سب میں ویکسین اویلیبل ہے. ہمارے اہلکار دستیاب ہیں. اگر کسی جانور کو بیماری نہیں آئی ساتھ گھر میں بیمار جانور پڑا ہے تو وہ ویکسین لگے. اچھا یعنی کہ اگر وہاں پہ ایک جانور بیمار ہے
تو تمام جانوروں کو ویکسین لگوائے؟ اس محلے والے کو چاہیے کہ وہ تمام جانوروں کو فوری ہم سے رابطہ کریں، ہم ٹیمیں بھیجیں گے، انشاءاللہ ویکسینیٹ کر کے دیں گے۔ اس کا حل ویکسینیشن ہے۔ اور جہاں کوئی بیماری ایسی نمودار نہیں ہے وہاں پہ کوئی اعتراض کی بیماری اس پہ بھی ویکسینیشن ہے۔ اچھا، نمودار ہے کہ وہ ویکسینیشن ہے۔ ویکسینیشن ضروری ہے۔ ویکسینیشن جو وائرس ہے یہ ویکسینیشن سے کنٹرول ہوگا۔ ٹھیک، کورونا کی اور ویکسینیشن، ویکسینیشن وہی انجیکشن کے ذریعے سے ویکسینیشن ہمارے پاس جس کو ہم مفہوم میں ٹیکہ کہتے ہیں۔ ویکسینیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ویکسین جو ہمارے پاس کیپری ویکسین ہے، لوگ باہر سے مہنگے داموں خرید رہے ہیں اور الحمدللہ ہم جو ہے فری آف کاسٹ لگا رہے ہیں۔ یہ کیمرہ مین آپ تھوڑا سا اس کو چیک کر لیں۔ یہ آپ اس کے ساتھ یہ ویکسین آپ دیکھ لیں، یہ ڈائلوینٹ ہے، پانی ہے ویکسین کے لیے، اور یہ جو ہے اس کی ٹکی ہے جس میں پاؤڈر ہے۔ اب ادھر سے پانی نکال کے اس میں مکس کر کے نا یہ ہم لگاتے ہیں 200 cc چمڑے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کی کوئی پیمنٹ لے رہے ہیں یا فری آف کاسٹ ہے؟ اگر کوئی بندہ ہمارا پیمنٹ لیتا ہے سرکاری ویکسین کی تو آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ تک رپورٹ ہم انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سرکاری ویکسین کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، اور بھلے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ لگوائیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کوئی آپ کے باٹل میں لے کے جا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ میڈیسن جو باہر ہمارا ہاسپٹل ہے نا، جس کے انچارج ڈاکٹر محمد فاضل صاحب، آپ دیکھیں صبح سے بڑا رش لگا ہوا ہے۔ جن کے جانور بیمار ہیں، جن کے جسم کے زخم بن چکے ہیں، ریکوری فیز میں ہیں، وہ آ رہے ہیں دوائیں لے کے، ان کو ہم کارڈینیشن دے رہے ہیں، کارڈین دے رہے ہیں۔ ایک چیز آپ نے دیکھو کہ ویکسین جو آپ یہ پبلک کو خود دے رہے ہیں، وہ خود جا کے لگائیں یا آپ کی ٹیم لگاتی ہے؟ یہ ویکسین جو ایس او پیز ہے نا سر، ایس او پیز میں یہ ہے کہ ویکسین وہ ہم سے رابطہ کریں، ہماری ٹیم جا کے لگائے گی۔ آپ کی ٹیم جا کے اور یاد رکھیں ویکسین جو ہے ری ویکسینیشن ہے۔ تو اگر فرض کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بالکل اگر وہ ایسا کوئی غلط دوائی دے رہے ہیں، غلط انداز ٹھیک کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی کوئی چیک رکھے ہوئے ہیں؟ اس حساب سے پیسے ڈائریکٹر یہ مکان کا پرائیویٹ جو میڈیکل اسٹور ہیں یا جو پیکس کھیتے ہیں، پیکس ہمارے ڈائریکٹر نہیں ہے، تو میڈیکل اسٹور یہ ڈرگ انسپیکٹر کی ڈیوٹی ہے، یہ میں ایسے صاحب کو کنوے کر دیا ہے کہ جو ریٹس بڑھ رہے ہیں، میڈیسن نایاب ہو رہے ہیں، ان کو کائنڈلی جو ہے ڈرگ انسپیکٹر کو انوالو کر کے یہ چیک اینڈ بیلنس بنائیں تاکہ میڈیسن بھی مہیا ہوں اور سستے داموں ہوں، مطلب کہ بلیک میں نہ ہو۔ اچھا، تو اس حوالے سے آپ کو مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی صاحب حکومت کا کوآرڈینیشن ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے؟ ڈیلی رپورٹ جو ہے پورے ضلع کی ڈی سی صاحب کو دی جا رہی ہے اور ہمارے پاس بھی آ رہی ہے۔ میں نے اس دن ہفتے والے دن بھی جو ڈیٹ رپورٹ کی ڈی سی صاحب کے دفتر میں جمع کرائی۔ اس ٹائم آپ کو ایک میڈیسن کی شارٹیج ہے۔ آپ کے قانون سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی سیاسی نمائندگان ہیں جو بھی ہیں، ہمارا محکمہ الحمدللہ لگا ہوا ہے، پرچیز کر رہا ہے میڈیسن، لیکن ہمیں بلک میں چاہیے میڈیسن، انف کوانٹٹی میں چاہیے، بلک میں چاہیے۔ ہر گھر میں اگر بیماری آئے تو بھی ہم جو ہے وہ کر سکیں۔ وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈونیشن کریں یا گورنمنٹ سے دلوائیں؟ گورنمنٹ سے دلوائیں، اس لیول کا کوٹا ہمیں مل جائے، اس لیول کی میڈیسن مل جائے کہ ہم وہ کر سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے جو ایم پی ہے ہمارے جمشید صاحب، انہوں نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، تو کیا اس حوالے سے ان کا آپ کے ساتھ بھی رابطہ ہے؟ الحمدللہ وہ جو انہوں نے اسمبلی میں پوائنٹ اٹھایا تھا، اس حوالے سے ہمارا محکمہ آخری طور پر میڈیسن پرچیز کر رہا ہے، لیکن میں وہی بات ہے کہ مزید میڈیسن چاہیے۔ اس حوالے سے جناب یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سہیل صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو حوالے سے کوشش کریں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ میجر صادق صاحب ہیں، باقی آج کل تو وزیر اعلیٰ جی ماشاء اللہ ہمارے میجر صادق صاحب کے دوست لوگ ہیں، تو یہ پرابلم نہیں آنی چاہیے، چونکہ جو صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور علاقوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم تو ماشاء اللہ جیسے آپ نے بتایا، ہمیں تو یہ محسوس کرایا گیا تھا کہ آپ کی ٹیم کہیں نظر نہیں آ رہی یا کہیں نہیں ہو پا رہا، لیکن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں چھٹیاں بھی کینسل ہو گئی، عید پہ بھی ہمارے اہلکار ڈیوٹی پہ رہے، کام بورڈ رہے، موبائل نمبر بھی ہدایت دی ہے کوئی بندہ آپ کو موبائل نمبر ریکارڈ آپ نہ کرے۔
اچھا کوئی تو بندہ آپ نے جو موبائل نمبر ہے وہ آپ وہاں پہ لکھیں، یہاں بھی آپ بتا سکتے ہیں موبائل نمبر جن پہ آپ کا ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے. میرا اپنا نمبر ہے 0332647404 دوبارہ ریپیٹ کریں. 0332647404. یہ آپ سے اس فون نمبر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہم رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی ہو ایریا بتائیں، ہمیں جگہ بتائیں، انشاءاللہ ہمارا اہلکار پہنچے گا. انشاءاللہ. تو کیا آپ میرے ساتھ ہاسپٹل کو وزٹ کر سکتے ہیں؟ آئیے دوستو ہاسپٹل پر وزٹ کریں. یہ یہاں پہ ہمارے جو سینئر ایک ڈاکٹر ہیں اس ہاسپٹل کے انچارج ہیں، اگر ان کے پاس بھی وقت ہو تو ان سے بھی کچھ رائے لے لی جائے، کیونکہ وہ صبح سے ماشاء اللہ کافی یہ دیکھیں ادھر راستہ